یہ واقعہ جو ابھی حالیہ دنوں میں ہمارے سامنے، یہ دل کو دہلا دینے والا منظر ہے۔ جب سب راستے بند ہو چکے ہوں، جب زمین پر کوئی دروازہ نہ کھل رہا ہو، تو بندے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دل سے نکلتی ہے وہی صدا جو رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو سکھائی تھی، اور پھر فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ، تو ڈال دے اسے دریا میں۔ اسی یقین، اسی توکل اور اسی امید کے ساتھ وہ لوگ جن کے پاس نہ حکومت ہے نہ اختیار، مصر کے عام لوگ اپنی روزی روٹی کاٹ کر اپنے گھروں سے کھانے کی چیزیں بوتلوں میں بھر کر غزہ کے سمندر میں ڈال رہے ہیں۔ یہ یہاں سے، یہ لوگ مصر کے یہاں سے، تو یہ ادھر سے نکلتے ہوئے غزہ میں جا رہی ہیں۔ یہ لوگ اپنی روزی روٹی کاٹ کر، عام لوگ مصر کے، جب سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں ظالموں نے غزہ کے مسلمانوں پر، تو یہ لوگ یہاں سے ان کے لیے مدد پہنچا رہے ہیں سمندر کے راستے سے۔ غزہ کے سمندر میں یہ لوگ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں بند کر کر یہ ڈال رہے ہیں، اسی امید کے ساتھ کہ شاید اللہ کے حکم سے یہ چیزیں اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ کیا معلوم، کسی بوتل میں کسی بچے کے لیے زندگی کا آخری گھونٹ ہو، کسی دانے سے کسی ماں کی گود آباد ہو جائے، کسی ٹھنڈے گھوٹ سے کسی زخمی کو نئی سانس مل جائے۔ یہ صرف کھانا نہیں، یہ صرف پانی نہیں، یہ یقین ہے، یہ وفا ہے، یہ امت کا درد ہے جو بہتے پانی میں بھی راستہ تلاش کر لیتا ہے۔ اور قرآن گواہ ہے کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اس کے لیے سمندر بھی راستہ بن جاتا ہے۔ جیسے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ میں یہاں پر بس صرف یہی کہوں گا، اللہ ان مظلوموں کے لیے چھوٹے چھوٹے قطرے بڑے بڑے سمندر بنا دے، اور ان بہن بھائیوں کی نیتوں کو قبول فرمائے جنہوں نے درد کو خاموشی سے پانی میں رکھ کر اللہ کے در پر رکھ دیا۔ دیکھیے میرے رب کا ارشاد ہے ان ربی لطیف لمن یشاء، بے شک میرا رب ہر چیز کے لیے بڑا مہربان ہے۔ یہ بوتلیں اپنی منزل تک پہنچیں گی، انشاءاللہ ضرور پہنچ کر رہیں گی، کیونکہ اللہ کی راہ میں دی گئی کوئی بھی چیز، یہ یاد رکھو مسلمانوں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ دیکھیے میرے رب نے سورہ نساء کی آیت 75 میں ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ فرمایا او مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں اللہ کے راستے میں وہ جو کمزور مرد، عورتیں اور بچے ہیں ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں نکلتے، اللہ کے راستے میں قتال کیوں نہیں کرتے؟ جو یہ کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، اور اے ہمارے رب اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی بھیج۔ دیکھیے اس وقت یہ جو مصر کے عام لوگ ہیں، یہ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے اس فرمان کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے یہ جس بھی لائق ہیں وہ یہ مصر کے عام لوگ کر رہے ہیں، باقی پوری مسلم دنیا خاموش ہے سوائے ایران اور یمن کے۔